بغداد شریف میں ایک پارسا عورت رہتی تھی۔ اس زمانے میں ایک کفن چور بھی رہا کرتا تھا۔ جب وہ پارسا عورت اس دنیا سے رخصت ہوئی تو چور نے بھی اس کا نماز جنازہ پڑھا تاکہ عورت کی قبر دیکھ سکے۔ جب رات ہوئی تو وہ کفن چور اس پارسا عورت کی قبر پر گیا اور قبر کھودی۔ جب اس نے کفن کو ہاتھ لگایا تو اس پارسا عورت نے چور کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اللہ کی شان ہے کہ ایک جنتی کسی دوسرے جنتی کا کفن چرا رہا ہے۔ یہ بات سن کر کفن چور لرز گیا اور کہنے لگا کہ اے پارسا بی بی، تیرے جنتی ہونے میں تو کوئی شک نہیں، لیکن میں نے تو ساری زندگی مردوں کے کفن چرائے ہیں، میں کیسے جنتی ہو سکتا ہوں؟ اس پر وہ عورت بولی، اللہ رب العزت نے مجھے بخش دیا ہے، اور جس نے میرا جنازہ پڑھا اللہ رب العزت نے اسے بھی بخش دیا ہے، اور تو نے بھی میرا جنازہ پڑھا ہے۔ اس پر کفن چور شرمندہ ہوا اور اس نے توبہ کی اور وہ اپنے زمانے کا کتب بن گیا۔ ایک بزرگ جن کا نام حضرت سیدنا ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اکثر ہماری محفل میں آیا کرتا تھا، مگر اس کا آدھا چہرہ ہمیشہ چھپا رہتا۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھا، تم اپنا آدھا چہرہ چھپائے رکھتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے اس راز سے آگاہ کرو۔ اس نے کہا، اگر آپ امان عطا فرمائیں تو میں اپنا معاملہ پیش کرتا ہوں۔ میں نے کہا، بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے؟ اجازت ملنے پر اس نے اپنی داستان کچھ اس طرح سنائی کہ میں کفن چور تھا، میں نے کئی قبروں سے کفن چرائے، جب بھی کسی نئی قبر کے متعلق معلوم ہوتا فوراً وہاں پہنچ کر کفن چرا لاتا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا، جب اسے دفنایا گیا تو میں رات کو قبرستان پہنچا اور قبر کھودنا شروع کی۔ جب اینٹیں ہٹا کر کفن کی ایک چادر نکالی اور دوسری چادر کھینچنے لگا تو اچانک اس عورت کے بے جان جسم نے حرکت کی اور چادر کو تھام لیا۔ میں نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم مجھ پر غالب آ جاؤ گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور پوری قوت کے ساتھ کفن کھینچنے لگا۔ یکا یک عورت نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا۔ درد کی شدت سے میں بے قرار ہو گیا اور میرے چہرے پر بہت زیادہ جلن ہونے لگی۔ یہ کہہ کر اس کفن چور نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کے گال پر انگلیوں کے نشان بالکل واضح تھے۔ میں نے کہا، اچھا پھر کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، پھر میں نے چادر واپس اس عورت پر ڈال دی اور جلدی جلدی قبر پر مٹی ڈال کر برابر کر دیا اور پختہ ارادہ کیا کہ جب تک زندہ رہوں گا کبھی بھی کفن نہیں چراؤں گا۔ اللہ رب العزت میرے سابقہ گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھے توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کفن چور کا سارا واقعہ لکھ کر میں نے حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے یہ جواب لکھ کر بھیجا، تیرا بھلا ہو، اس سے پوچھ جو مسلمان قبلہ روح دفنائے گے کیا سب کے چہرے قبلہ سمت ہی تھے یا قبلے سے پھر چکے تھے؟ میں نے کفن چور سے جب یہ سوال کیا تو اس نے کہا، میں نے جن لوگوں کے کفن چرائے ان میں سے اکثر کے چہرے قبلے سے پھر چکے تھے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے یہ بات لکھ کر حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بھیجی تو انہوں نے جواباً یہ تحریر بھجوائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اسحاق، جن لوگوں کے چہرے قبلہ سے پھر چکے تھے ان کا خاتمہ سنت پر نہیں ہوا۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر فرمائے۔